الأجل مولا مولا. عبدالحمید زنجانی کے باایمان اور عاشقان اہل بیت پیغمبر علیہم السلام تھے. عبدالحمید مالدار نہیں تھے. وہ چھوٹے موٹے کاروبار کر کے اپنے اخراجات کو پورا کیا کرتے تھے، لیکن کچھ عرصے سے کاروبار کی حالت ناگفتہ تھی، جس کے سبب وہ اپنے اور اپنے اہل و عیال کے اخراجات پورے کرنے سے قاصر تھے. اس لیے مجبور تھے کہ دوسروں سے پیسے لے کر اپنی ضروریات کو پورا کریں. بہت بہت شکر گزار ہوں حاجی علی، بہت بہت شکر گزار ہوں. انشاءاللہ جلد از جلد یہ رقم لوٹا دوں گا. نہیں کوئی مسئلہ نہیں، جب چاہو دے دینا، مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے. اس کاروباری تنگی نے ایسے حالات پیدا کر دیے تھے کہ عبدالحمید کو کئی لوگوں سے قرض لینا پڑ گیا. یہ رقم بڑھتی گئی. عبدالحمید کو یہ لگنے لگا کہ یہ رقم اب میری ادائیگی سے باہر ہے، اور ایک ایسا وقت آ گیا کہ انہیں لگنے لگا کہ اب ان میں قرضوں کو ادا کرنے کی طاقت نہیں ہے. عبدالحمید، تم نے کہا تھا 10 دنوں میں پیسے لوٹا دو گے. جی آپ نے صحیح کہا، لیکن میرا یقین کرو. عبدالحمید، ہمیں اپنے پیسے واپس چاہیے. مجھے کچھ دنوں کی مہلت دیجیے. عبدالحمید، ہمیں ان پیسوں کی ضرورت ہے. میں جانتا ہوں، میں شرمندہ ہوں، بہت شرمندہ ہوں. اب وقت آ گیا ہے، بہت زیادہ دن گزر چکے ہیں. ہم کیسے صبر کریں ان پیسوں کے لیے؟ کیا ہم نے تمہیں تمہارے وقت پر پیسے نہیں دیے؟ ہاں جی میں آپ کا احسان مند ہوں. میرے پاس جیسے ہی پیسے آئیں گے میں فوراً اسے ادا کر دوں گا. مجھے کچھ مہلت دیں. تمہیں صرف کل صبح تک کی مہلت دیتے ہیں، پھر کل ہم کچھ نہیں سنیں گے. ہمیں ہمارے پیسے چاہیے. ہاں، ہمیں ہمارے پیسے چاہیے. میں نہیں کہتا کہ میں آپ کے پیسے نہیں دوں گا، لیکن اس وقت حالات تنگ ہیں، تنگ دستی کا شکار ہوں. میں نہیں جانتا، مجھے اپنے پیسے چاہیے، بس مجھے اپنے پیسے چاہیے. عبدالحمید دل ہی دل میں اپنی بے بسی محسوس کر رہے تھے. ایک طرف قرض داروں کے تقاضے، دوسری طرف بیوی بچوں کے سامنے شرمندگی، اور تو اور اب کوئی ایسا نہیں بچا تھا جس سے پیسے طلب کر سکیں. خلاصہ یہ کہ اس کی امید ہر جگہ سے ٹوٹ چکی تھی. بالآخر اس بات کو تسلیم کیا، اب صرف ایک ہی در کھٹکھٹانا باقی ہے کہ جہاں سے کوئی نا امید نہیں لوٹتا، جہاں تمام درد مندوں کی فریاد سنی جاتی ہے، یعنی وہ در امام زمانہ علیہ السلام. دن و رات امام زمانہ علیہ السلام سے دعا اور توسل کرنے لگے، اپنی حاجت کو ان کی بارگاہ میں پیش کرنے لگے. انہی شبوں میں سے ایک شب میں عالم خواب میں امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے. کیا دلچسپ اور شیرینی لمحہ تھا، ایسا لمحہ کہ جس کی شروعات حضرت کی آواز سے ہو. اسی اثنا میں امام زمانہ علیہ السلام نے عبدالحمید کی گھڑی کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا، اپنی گھڑی مجھے دکھاؤ. عبدالحمید نے اس درخواست پر حیران ہوئے اور امام کے ہاتھ میں وہ گھڑی دے دی. امام نے گھڑی کی طرف اشارہ کیا اور دوبارہ عبدالحمید نے اس گھڑی کو رکھ لیا. اگلی صبح جب عبدالحمید نیند سے بیدار ہوئے تو رات کے خواب سے بہت خوش تھے، لیکن دل ہی دل میں ایک غم تھا کہ اتنے توسل دعا کے بعد حضرت نے صرف اس گھڑی کی طرف ہی توجہ کیوں دی، نہ کہ اس کی طرف توجہ دی. بس
وہ میری مشکل کو حل کرنے آئے تھے اور کر کے چلے گئے۔ اسی خیال میں ڈوبے ہوئے تھے کہ کچھ وقت بعد گھر میں پرانے دوست ملنے آئے، لیکن اس وقت بھی پچھلی رات کے خواب کے بارے میں سوچ رہے تھے کہ آخر کیوں حضرت نے اس گھڑی کی طرف توجہ دی؟ یعنی میں اتنا بیکار ہوں کہ امام نے میری طرف نگاہ کرنا بھی مناسب نہیں سمجھا، اور میری دعا اور میرا توسل نہیں جانتا کہ اس کے بعد بھی آخر کیوں میں ان کی توجہ کا مرکز نہیں بن پایا۔ عبدالحمید خود اپنی دعا سے انجان تھے۔ اسی طرح بیٹھے بیٹھے وقت گزرتا گیا اور نماز ظہر کا وقت آ گیا۔ عبدالحمید نے اپنی گھڑی جیب سے نکالی اور نماز کا وقت دیکھنے لگے۔ اسی وقت ایک دوست نے ان کی طرف رخ کیا اور کہا، واہ 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 واہ، دیکھو تو سونے کی گھڑی مبارک ہو، سونے کی گھڑی مبارک ہو، کہاں سے لائے ہو؟ یہ کب خریدی؟ ہمیں بھی نہیں بتایا۔ واہ واہ، کتنی خوبصورت گھڑی ہے، میں نہیں جانتا، کہاں سے لے آئے ہو تم؟ ہاتھ دور رکھو اس سے، چپ رہو۔ یہ سونے کی گھڑی کہاں ہے؟ اگر یہ سونے کی ہوتی تو کیا میرے حالات اس طرح محزون ہوتے؟ کیا کہتے ہو؟ اس کے اوپر کی زنجیر دیکھو، یہ سونے کی ہی تو ہے۔ اس وقت عبدالحمید نے گہری نگاہ ڈالی اور دل ہی دل میں خود سے کہا، یہ لوگ سچ کہہ رہے ہیں، یہ تو میری ہی گھڑی ہے، لیکن میں یہ نہیں جانتا کہ کب یہ سونے کی ہو گئی۔ یعنی ممکن ہے اس خواب میں حضرت نے کیا ہمیں بھی بتاؤ کیا؟ پھر بعد میں غور و فکر کرنے کے بعد عبدالحمید کو پورا واقعہ، پورا ماجرا سمجھ میں آ گیا۔ ان کے دوست، جنہیں لگ رہا تھا کہ عبدالحمید ان سے مذاق کر رہے ہیں، انہوں نے اس گھڑی کو اس دکاندار کو دکھایا جس سے عبدالحمید نے وہ پیتل کی گھڑی خریدی تھی۔ ارے بھائی، واقعی یہ وہ گھڑی ہے جسے میں نے بنایا اور فروخت کیا ہے۔ اسے غور سے دیکھو، یہ تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ تمہاری بنی ہوئی ہے؟ ہاں، دیکھو، میری بنائی ہوئی ہر گھڑی پر اس طرح کا میرا لگایا ہوا نشان ہوتا ہے جو میں اوپر کی طرف لگاتا ہوں۔ تو پھر یہ سونے کی کیسے بن گئی؟ واللہ مجھے نہیں معلوم، یہ ناممکن ہے۔ ارے بھائی، مجھے تو یقین نہیں ہو رہا ہے۔ ہم کیسے مان لیں کہ یہ گھڑی تبدیل ہو کر پیتل سے سونے کی ہو گئی ہے؟ ذرا اچھے سے دیکھو۔ میں نے کہا نا کہ یہ وہی گھڑی ہے جسے میں نے فروخت کیا تھا، لیکن یہ کیسے سونے کی ہو گئی میں نہیں جانتا۔ عبدالحمید ایک گوشے میں کھڑے دھیرے دھیرے سوچ رہے تھے اور سمجھ رہے تھے کہ پچھلی رات کو جو خواب انہوں نے دیکھا، دراصل اس کا مقصد کیا تھا۔ انہوں نے جان لیا کہ وہ ہاتھ جس نے پیتل کی دھات کو سونا بنا دیا، وہ کیمیا گر ہاتھ امام زمانہ علیہ السلام کا ہاتھ تھا۔ بعد میں عبدالحمید نے اس سونے کی گھڑی کو فروخت کر دیا اور اپنے سارے قرض داروں کے قرض ادا کر دیے، ساتھ ہی ساتھ اپنے اہل و عیال کے ساتھ ایک خوشحال زندگی بسر کرنے لگے۔ لیکن دل ہی دل میں یہ خواہش ہمیشہ باقی رہ گئی کہ اے کاش اس رات حضرت اپنا ہاتھ اس گھڑی کے بجائے میرے دل پر رکھ دیتے اور میرے پورے وجود کو مانند سونا بنا دیتے۔ جو مٹی کو کیمیا بنا دیتے ہیں، کیا وہ ہماری طرف آنکھیں بند کر سکتے ہیں؟
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم